اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ فاستغفر اللہ ایتھے آ کے اللہ کولوں معافی منگو واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اگر میرا رسول بھی تھوڑی سفارش کر دے وے پھر تسی اللہ تعالیٰ نو توبہ قبول کرنے والا تے رحم کرنے والا پاؤ گے یار اگر نبی زندہ نہیں نبی سندا نہیں نبی جاندا نہیں نبی پہچاندا نہیں تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آن دا آرڈر دیتا کیوں کہ نہیں یہ اونی دیر تک سی جنی دیر تک نبی کریم علیہ السلام حیات سی بعد از وصال تیرے تے عمل نہیں تے عمل نہیں کر سکے زندگی میں چیز کنے نا موری صاحب جھوٹ نہ بولو پوری آیہ مقدسہ پڑھو آیہ مقدسہ ولو انہم اذ ظلموا تو شروع ہوندی نہیں یہ آیہ مقدسہ پیچھے شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ دے جن رسول نے اللہ نے رسولہ نو اس کر کے بھیجے کہ اللہ دے حکم دے نال انہاں رسولاں دی اطاعت کیتی جائے رسولاں دی فرما برداری کیتی جائے رسول دے آکھے لگیا جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنے دا آرڈر صرف نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے وچ سی یا اج بھی ہے اچھا صرف آج یہ قیامت تک وہاں سے آرڈر ہے میرے بھائی پوری آیہ مقدسہ پڑھو تے پتہ لگتا ہے جی میں قیامت تک والیاں نو آرڈر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آکھے لگو اسی طرح قیامت تک والیاں نو آرڈر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک جدوں اپنی جاناں دے ظلم کر بیٹھو میرے محبوب دے درد تے آ جاؤ ہن در مصطفیٰ تے جان دے بھی دو طریقے ایک تے بندہ جسمانی طور تے اتھے جائے اور دوسرا ایک بندہ مدینہ شریف پہنچ ہی نہیں سکتا جا ہی نہیں سکتا انہیں اپنے گناہ بخشوانے ہن وہ کی کرے یہ طریقہ یہ ہے اور مدینے نہیں پہنچ سکتا تو کوئی گل نہیں سینے نو مدینہ بنا لے ایتھے رہ کے مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ قاد تے عمل ہو جاتا ہے میں پچھلے دنوں جو عرض کی تھی نا وسیلہ ضروری ہے کئی پریشان دن ہے ضروری ہے پہلی ضروری نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دعا اونی دیر تک رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی نہیں جنی دیر تک دعا دے اول تے آخر میں مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے دعا تے منگنی اللہ کولوں اب جو درود کیوں یہ درود پڑھیا جاندہ ہے مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وسیلہ قائم کرنے واسطے اللہ ڈائریکٹ بھی تو سنتا ہے ڈائریکٹ بھی قبول کر سکتا ہے لیکن رب کہتا ہے نہیں ایدہ نہیں پہلے میرے محبوب کا ذکر کر پھر دعا مانگ پھر انت میرے محبوب کا ذکر کر پتہ چلے ہیں ذکر مصطفیٰ وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے درود پڑھن تو بغیر دعا قبول کرتا یہی وسیلہ ہے اسی انہیں وسیلہ کہنے ہیں تو دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مقدس ہے وصال مقدس سننا 3 دن بعد ایک بدو آیا آگے کہنے لگا دسو پیاری آقا علیہ السلام کی تھے
صحابہ کرام علیہم رضوان نے دسیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تک وصال ہو چکے ہیں کہ چلو مینوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور تے لے چلو. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب بدو پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور تے آیا مدینہ شریف مسجد نبوی شریف دی خواب چکی سر تے پالے تائیں مار کے رونا شروع کر دیتا. بولیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں گناہ کر بیٹھا, سونیا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا, میں اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انفسهم جاؤگا, اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے آ جاؤ. فاستغفر اللہ, ایتھے آ کے اللہ کولو معافی منگو. واستغفر لهم الرسول, اگر میرا رسول بھی تھوڑی سفارش کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم, تسی اللہ تعالیٰ نو توبہ قبول کرنے والا تے رحم کرنے والا پاؤ گے. یا رسول اللہ میں بھی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا, میں بھی گناہ کر بیٹھا, پر سونیا میرے کو بھی خالی جایا نہیں جاتا کیونکہ خدا جاؤں کا کہہ کے تیرا در سانوں وکھاؤندا اے کہ بخشش لئی اے کافی اے دوارا یا رسول اللہ کہ بخشش لئی اے کافی اے دوارا یا رسول اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ ایڈے درد نہ رویا, ایڈے درد نہ رویا. مسجد نبوی شریف دے اندر تمام صحابہ دی بھی ہائیں نکل گئیاں. فرماندے نے تھوڑی دیر بعد پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور بھی جو آواز آئی اور ساڈے روزے تے آن والیا جا اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے. یار تائیں تے سنی کہندا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج بھی قبر انور دے اندر زندہ نے تے آن والے نو جان دے بھی نے تے پہچان دے بھی نے. اور اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یار اج بھی بخشش دے پروانے عطا فرما دے نے. تو زندہ ہے واللہ اتنا نہیں سارے میرا بھی روزہ ہے تو روزہ تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ سارے روزہ قبول فرمائے. میرے آقا علیہ السلام دی شان ہے کوئی زبان چپ نہ رہے. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز کیتی ہے نا دوجے مسلکاں دے موڑی ویکھ لو پکی گل کوئی نہیں. انہاں دے فتاوے پڑھو کتے لکھے ہیں حضرت بتائیں اس مسئلے کے بارے کیا فرماتے علماء دین تھلے لکھا ہوندا یا شرک یا بدعت. نہیں پکی گل کوئی نہیں وہ شرک کتھے بدعت کتھے کہ یا شرک یا بدعت. ساڈے امام نے سانو عقیدہ دیتا ہے نظریہ دیتا ہے یا یو چونکہ چناکے نہیں قسم عقیدہ بیان کیتا ہے. تھوڑے سامنے میں تقریباً 7 قرآن پاک دیاں آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں 7 تے اصل دلیل بھی میرے قرآن ہے. حدیثاں تے ویسے ضمناً پڑھیاں نہیں بطور شاہد, اصل دلیل ہے اللہ قرآن. ساڈے امام نے تے عقیدہ بھی بیان کیتا تے قسمن تو زندہ ہے واللہ. سونے شک والی گل ہی نہیں, اللہ دی قسم تسی زندہ ہو. ساڈا امام سانو قرآن دے دلائل دے کے سانو عقیدہ سمجھاوے تو پھر اسی ساڈا بھی حق بنتا چپ نہ رہیے, گج وج کے قرآن و سنت نو سامنے رکھ دیں, اپنے لجپال آقا علیہ السلام دی عظمت و شان بیان کریے تے اعلان کریے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ